اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اور انہوں نے کہا لو شاء الرحمن اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم نہ ہم عبادت کرتے ان کی. یہ بات آ کہاں سے رہی ہے؟ مشرکین مکہ سے آ رہی ہے نا. آج بھی ہے، آج بھی ہے. شیطان نے کہا تھا کہ تو نہ حکم دیتا میں نہ بے نقاب ہوتا. قصور تو تیرا ہے کہ تو نے مجھے بے نقاب کیا. آج بیٹا باپ کو کیا کہہ دیتا بھائی کیوں کیا ہے جگہ حکم ہی نہ دیا کرو. شاگرد استاد کو کیا کہہ رہا ہوتا؟ یہی کہہ رہا ہوتا. بات وہی ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے. سارا الزام کس پر ہے؟ دینے والے پر. یہ قرآن مجید نے یہاں آ کر یہ بات بیان کی، ایسے تھوڑی بیان کرتا. وقالو انہوں نے کہا لو شاء الرحمن اگر چاہتا رحمان ما عبدنا نہ ہم عبادت کرتے ان کی. رحمان تو قادر مطلق ہے، وہ روکتا تو میں روک لیتا. ہم بتوں کی پوجا کرتے رہے، اللہ روکنا چاہتا روک لیتا. اللہ کی مرضی تھی تو ہم نے کیا ہے نا. لو جی اب اس پر آپ ایک ادھر دوسرا ادھر آج کی دنیا میں ڈالتے جائیں. ما لہم بذالک من علم ان ہم الا یخرصون نہیں واسطے ان کے اس بات میں بذالک اس میں من علم کوئی علم نہیں. اس بات کا ان کو کوئی علم نہیں ہے. ان ہم الا یخرصون اگر آیت میں الا آ جائے تو ان نافیہ ہوتا ہے، نہیں وہ مگر اٹکل پچو ہے. من گڑھ خیال وشفل تھنکنگ اور جو منہ سے آئی ہے وہ نکل گئی ہے اور اسی پہ ڈرا گاری ہے. اس کو اٹکل پچو کہتے ہیں. اس میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے الرحمن. بار بار مشرکین مکہ اس طرح مخاطب کر رہے سن، رحمان کا کیوں مخاطب کر رہے سن؟ ہاں رحمان نو پہچان دے سی کوئی وقت مانتے ہیں اللہ نو پہچان دے سی، رحمان نو نہیں پہچان دے سی. اس سورت دے وچ رحمان دسیا گیا ہے. رحمان کو رحمان دے نام تو انہوں نے پر بڑی تکلیف ہوتی سی. حالانکہ رحمان وہ سمجھتے تھے رحمان آ گیا جولان فالان غضبان رحمان سبحان یہ ایک ہی وزن آ رہا ہے. اور اس میں جوش ہے بلبلا ہے، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. رحیم میں دعا میں اس لفظ کی طرف نہیں آتے تھے کہ ان کو پتا تھا. اور اس کو ان دونوں لفظوں کو ساتھ ساتھ لے کے آنے کی حکمت بڑی ہے. اگر آپ اس کو کہنا یہ مرکب توصیفی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دو نام اللہ کے ہیں، دونوں میں را ہا میم اس کا روٹ ہے. ایک میں جوش ہے بلبلا ہے اور ایک میں دوا میں. اگر اس کو مرکب توصیفی کے طور پر دیکھیں تو اور کمال ہے. اس کی بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ التجا کی، کہا کہ یا اللہ جو ایمان لے آئے آخرت پر ایمان لائے تجھ پر ایمان لائے اس کو مالا مال کر دینا. اللہ نے کہا ابراہیم یہ بات تو تیری درست ہے انسان ہونے کے ناطے، خلیل اللہ ہونے کے ناطے، لیکن میں تو اللہ ہوں. جس نے میرا انکار کیا ہوگا میں اس کو بھی رزق دوں گا، پھر میں آگ کی طرف اس کو گھسیٹ لاؤں گا. یہ ہے رحمانیت. اور رحیم میں پھر دعا میں اس اعتبار سے اس کو دیکھیے رحمان کی بات ہو رہی تھی. بہرحال اس کو پھر بھی ہم مرکب توصیفی کے وجہ سے کسی کو دیکھتے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبل، ام کیا
ہم نے پیچھے پڑھا ہے، آوا بھی پڑھا ہے کیا کے ترجمے میں، اور یہاں ام بھی کیا کے ترجمے میں آ رہا ہوتا ہے۔ ام تو خاص طور پر کیا کا ترجمہ دے رہا ہوتا ہے، کیا آتیناہم، ہم نے دی ان کو، آتا یوتی دینا کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے، ہاں جی، آنا اور دینا، ہم نے دی ان کو۔ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ ہم کہیں مطلب ہے کیا اور کہیں یا ہے؟ آؤ کیا کا ترجمہ دے رہا ہوتا ہے، یا کا ترجمہ دے رہا ہوتا ہاں ہے۔ جی، ہاں جی۔ اگر آیت کے درمیان میں آئے گا تو یا کا ترجمہ دے دے گا، درمیان میں آئے تو یا کا۔ اچھا اور آغاز میں آئے گا تو سوالیہ بن کے آ جائے گا۔ یہ آغاز میں آیا ہوا ہے، کیا ہم نے دی ان کو، کتاباً لکھا ہوا کوئی دیا۔ اگر آپ دیکھیں آتینا میں تو ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، آتا یوتی دینے کے معنی میں آ رہا ہے، باب فعل سے آیا ہے، اور اس کا روٹ ہے عطایا، اس کا مضارع بنے گا یأتیو، اور اس کا مضارع بنے گا آتا یؤتیو باب فعل میں، اور اس کی خاصیت اس میں شامل ہو جائے گی۔ خاصیت اس میں یکمشتی پائی جاتی ہے، پھر لازم سے متعدی بنا دیا جاتا ہے۔ اچھا متعدی بنا تو آگے مفعول آیا، نون الف نا کی ضمیر جو ہے وہ تو فعل کی ضمیر ہے، اس ضمیر کی بدولت فعل ہمیشہ فاعلیہ حالت میں ہوتا ہے، یہ بات بھی کلیئر ہوئی سمجھ آئی۔ ہم کی ضمیر آئی ہے مفعول پہ، اور کتاباً مفعول پہ ثانی ہے۔ آپ اس کو کتاباً کو یہ کہہ سکتے ہیں مفعول مطلق کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو دوسرا مفعول آ رہا ہوتا ہے مفعول ثانی بھی ہم نے کہا اسے، ہم نے اسے مفعول مطلق بھی کہا۔ مفعول مطلق اس لیے کہ لکھی ہوئی چیز ملی ہے کوئی ان کو، اگر لکھی ہوئی چیز مل گئی ہے، کوئی کتاب اس سے پہلے آئی ہے تو پھر بات کرو۔ تو کتاب ہی تمہارے پاس آئی، اس سے پاس پہلے تو مکے والے لوگوں کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی۔ اگر پہلی کتاب آئی تھی تو یہود کے پاس آئی تھی، دوسری کتاب آئی تھی زبور آئی تھی، تیسری کتاب آئی ہے تو انجیل آئی ہے، وہ تو مکے میں لوگ بستے ہی نہیں تھے، وہ تو نصارہ میں آئی ہے، جا کر عراق میں آئی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھو ان کے پاس کون سی پہلے کتاب تھی جنہوں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ ہم آتے نا ہم کتاب من قبل ہی، من حرف جار ہے، قبل مجرور ہے، اور ہی مضاف الیہ ہے۔ ہم نے ترجمہ جب بھی کرنا ہے ضمیر سے کرنا ہے۔ ضمیر ہم دیکھیں گے کس کے ساتھ آ رہی ہے، اگر ضمیر فعل کے ساتھ آ رہی ہے تو مفعول بہ بن کے آئے گی، اگر ضمیر اسم کے ساتھ آئے گی تو رکب اضافی بن کے آئے گی۔ اب دیکھیے قبلی، وہ قبلی جو ہے مضاف بنا ہوا، الف لام نہیں، تنوین نہیں، تو پھر اس کے نام کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے حرف جار بھی ہے۔ اچھا ہو کی ضمیر تھی، مذکر کی ضمیر تھی، ہی کیسے پڑھی گئی ہے؟ اور قبلی لام کے نیچے زیر نے من کی وجہ سے زیر آئی ہے، اور اگر کسی ضمیر کے شروع میں زیر آ جائے یا آ جائے تو وہ ہو نہیں پڑھا جاتا، ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ تجوید کا قاعدہ ہے، من قبلی ہی، اس سے پہلے۔ فہم بھی مستمسکون، استمسکا یستم سے میم سین کاف سے یہ روٹ بنا ہے، اور میم سین کاف میم سین کاف سے لفظ آتا ہے یہ تھامنے والے، تھامنا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا روٹ میم سین کاف ہے، اور الف سین تا اس کا باب لگا ہوا ہے، اور باب استفعال میں چلا گیا، اور جب میم شروع میں آئی ہے یہ اس کی اسم فاعل بنا رہی ہے۔ مضارع والی نہیں، شروع والی میم نہیں، مضارع میں تو آتی نہیں ہے میم، یہ اسم فاعل بنا ہوا ہے۔ اسم فاعل کی پہچان میں آپ کو بتاتا ہوں، بابوں میں جا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ثلاثی مجرد میں اسم فاعل بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ نصرہ ناصرون، ایک الف لگا دیں، فعل فاعلون، فتح فاتحون، ضربہ ضاربون، یہ ثلاثی مجرد میں اسم فاعل بن جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ثلاثی مزید ٹھیک ہے ابواب میں جاتے ہیں پھر اس میں خاصیتیں بھی اس کی شامل ہوتی ہیں، پھر وہ لازم سے متعدی بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب دیکھتے ہیں، ایک باب سے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اصلح، باب فعل سے، اصلح یصلح، اور مصلح آسان ہے، میم لگی ہے کہ نہیں، مصلح، اور عین کلمہ زیر لے کے آ گیا، یہ اسم فاعل ہے۔
اگر یہ عین کلمہ زبر لے جائے اور پیچھے میم ہو مصلحون تو اسم مفعول بن جائے گا. اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہے اس کے یہ اسم ہوتے ہیں اور ان کی اسی طرح 18 آوازیں بن رہی ہوتی ہیں. ان انین مصلحون مصلحن مصلحین مصلحانی ہینی مصلحونا مصلحینا مصلحینا مصلحتن مصلحتن تانی تینی تینی مصلحاتن مصلحاتن مصلحات. یہ اسم بن جائے گا. یہ اسم بنا ہوا ہے ہاں جی. ممسکونا تھامنے والے، اسم فاعل بنا تھامنے والے، روکنے والے، پکڑنے والے، اس پر ڈیرا لگانے والے. یہ اس کو روک کے بیٹھے ہوئے اس کو تھام کے اسی پر یہ اتفاق کر رہے ہیں. یعنی کیا ان کے پاس کوئی پہلے کتاب آئی تھی جو کتاب انہوں نے پڑھی اور اس کتاب کی بدولت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں؟ کیسے یہ ہو گیا؟ ان کے پاس تو کتاب ہی کوئی نہیں تھی. اچھا بل، اب قرآن میں جب بل لے کے آتا ہے تو ہم نے دیکھا یہ عاطفہ ہے. عاطفہ ہمارے حروف کتنے ہیں؟ بل بھی عاطفہ ہے، ولیکن بھی عاطفہ ہے، ثم بھی عاطفہ ہے. ہاں جی. بل کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی بات کو ختم کر کے آگے والی بات کو لے آتا ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے، پچھلی بات نہیں ہے، ایسا ہے لیکن ہے یہ عاطفہ. یہ بل عاطفہ کہلاتی ہے. نہیں بل پچھلی عبارت کو ختم کیا، آگے بلکہ ایسا ہے. قالو بلکہ انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا، یہ ہے اصل بات. پس وہ ساتھ اس کے تھامنے والے ہیں. یعنی ہے کوئی، ہم نے ان کو کوئی کتاب دی اس سے پہلے کہ جس کو وہ تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کا لفظی ترجمہ محاورہ ترجمہ آ گیا آپ کے ساتھ. اب دیکھیے بلکہ قالو انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا. وجدنا ماضی جمع متکلم، وجدہ وجدہ وجدو وجدت. وجدنا ماضی جمع متکلم، ہم نے پایا، وجدہ ہم نے پایا. یہ ایک بات جو کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تعداد میں قیامت زندہ بات ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ تو وہ یہی بات کرتے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ اس آیت میں دیکھیے آپ کو ملے گا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. میں سورہ بقرہ سے اس کا حوالہ دے رہا ہوں. یہی وہ بات ہے جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، کہتے ہیں ہم نے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا. یعنی یہ جو بات ہے رسم و رواج کی کو اختیار کرنا، برادریزم کو اختیار کرنا، یہ نہیں چھوڑتے، آج بھی نہیں کو چھوڑتا. حالانکہ مشرکین مکہ میں آپ دیکھیں یہ بات تو عام قرآن بھی کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کچھ کرتا پایا ہے. لیکن صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، جو بھی صحابی ایمان لے آئے انہوں نے اپنی معاشرتی زندگی اسی وقت یکسر بدل دی. جنہوں نے والدین کو نہیں دیکھا سوال نہیں پیدا ہوتا. آج اگر یہ بات کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں دین اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اگر اس نے برادری رسم و رواج چھوڑ دی. اور قرآن مجید میں آپ نے ابھی پڑھا پیچھے مسرفین، اسی میں پڑھا اسراف کرنے والے، حد سے نکلنے والے. آغاز میں ہے یہ ان کنتم قوم مسرفین، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. یہ حد سے نکلنے والی قوم ہے. اور اسراف ہوتا کیا ہے؟ ضرورت ہے آپ نے زیادہ کر لیا، یہ اسراف. اور ضرورت نہیں ہے کسی کام کی، آپ نے اسے کیا تو وہ تبذیر ہے.
इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शायातीन, वो तो फिर शैतानों के भाई बन जाते हैं। हमारी सारी ज़िंदगी में तब्ज़ीर है। इसराफ तो है सो है, इसराफ तो घरों में होगा, लेकिन मुआशरे में सारी तब्ज़ीर है। इसराफ से बचेंगे तो तब्ज़ीर नज़र आ जाएगी, इसराफ से नहीं बचते तो तब्ज़ीर कहाँ नज़र आएगी। ये वो बात कही जा रही है। क़ालू इन्ना वजदना, अच्छा देखिए जुमला इस्मिया बना हुआ है। वजदना अगर अकेला होता जुमला फेलिया होता। नून अलिफ ना की ज़मीर को बाहर लाकर इन्ना से ताकीद पैदा की गई है और जुमला इस्मिया बनाया गया। इन्ना वजदना जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया में इन्ना जो है नून अलिफ ना की ज़मीर इन्ना का इसम है और वजदना जो है वो फेल बतौर खबर बनी हुई है। इन्ना तो ये चीज़ ज़मीर है ना दी, वो ना की ज़मीर जो है मैं इसको कह रहा हूँ इन्ना का इसम बना हुआ है और वजदना इन्ना की खबर बनी हुई है। जद नाल जी आखिरी ज़मीर वो भी ज़मीर है, वो भी ज़मीर है। अगर इन्ना ना लगा होता तो उस ज़मीर की बदौलत वजदना पूरा तर्जमा देता हमने पाया, वो फिर जुमला फेलिया होता। कुरान मजीद जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया में मानी के एतबार से कोई फ़र्क नहीं करता। फिर लाता क्यों है? जब फेल की बात करनी होती है तो जुमला फेलिया लेके आता है, यानी किसी अमल की बात करनी होती है, किसी बुरे अमल को छोड़ना होता है, फेलिया बात करना होता है। और जब इसम को मेंशन करना होता है, सामने लाना होता है, तो फिर इसमें बात करना होता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदका, अल्लाह सूद को मिटाता है। तो बात सूद की हो रही थी, सूद तो हमारे माशरे में हम चल रहे हैं, इसलिए जुमला फेलिया लेके आ रहे। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, नज़्ज़लना हमने नाज़िल किया, तो नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा जुमला इसमें बना गया, हम ही ने नाज़िल किया ताकीद के लिए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब इसम की बात कर रहा होता है तो किसी शख्स को मेंशन करना होता है, सामने लाना होता है, तो इसमिया कहता है। जब फेल की बात करनी होती है तो फेलिया लेके आता है। ये कुरान का उसूल है। वजदना फेलिया नहीं है, हमने पाया बात पूरी है उसमें, लेकिन इन्ना को लाके जुमला इसमिया बना गया। उन्होंने कहा बेशक हम ही ने पाया। क्या जमा मुतकल्लिम नहीं, ये तो है, ये इसका वाहिद मुतकल्लिम का सिगा वजदता होगा ना, वजदतू होगा। अच्छा उसमें जो दाल है वो साइलेंट हो जाएगी। हाँ वो तो ज़ाहिर बात है, पढ़ाई के एतबार से क्योंकि दो जो हरफ हैं वो करीबुल मखरज आ जाते हैं ना, दाल और ता करीबुल मखरज आ जाते हैं, इसलिए वो पढ़ी नहीं जा रही। दाल पढ़ी वजदता पढ़ा जाएगा, दाल नहीं पढ़ी जाएगी। ये इसका कोई कायदा हमें समझा सकते हैं? ये हाँ, करीबन मखरज जो आपने बताया है, थोड़ा सा इसको और बताओ। तो करीबुल मखरज आपको याद करने होंगे, दाल ता, दाल ता और तो, दाल ता तो करीबुल मखरज याद करने होंगे। जहाँ करीबुल मखरज आ जाएंगे एक ड्रॉप हो जाएगा। हाँ ये अदा नहीं ना होता तो इन्ना वजदना आबाअना, ये अब उनकी जमा आबाउन आई है और आबा हालत मफूली में है, नून अलिफ ना ज़मीर आई है। ज़मीर से हम पहचानेंगे मरकब इज़ाफ़ी बना अपने आबा व अजदाद को। हाँ जी, बल्कि उन्होंने कहा बेशक हमने पाया अपने आबा व अजदाद को अला उम्मतिन, उम्मत में, उम्मत पर सारी कौम पर। अच्छा उम्मत का मतलब होता क्या है? उम्मत है, चलिए हम कहते हैं उम्मत है। उम्मत कब होती है? उम्मत का मतलब तौर तरीका भी होता है। यहाँ तौर तरीका है। उम्मत में जो रसूलवाद चल रहे होते हैं, कौमों में जो रसूलवाद चल रहे होते हैं, देखिए एक उम्मत का मतलब आता है इमाम से हवाले से, शरीयत के हवाले से उम्मत बनती है। और इसकी जमा, इस उम्मत की जमात है उमामुन, उम्मतें तौर तरीके पर अपने अबावजात को उम्मत पर पाया, उम्मत के तौर तरीके पर पाया है, रहन सहन पर पाया है। व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, और बेशक हम उनके नक्शे कदम पर हदायत याफ्ता है, हदायत पाने वाले। याद रखिए मेरी बात, मुहती दीन कभी नहीं आया। ये बाब है
हादा या से बाब निकल के आएगा, बाब इफ्तियाल में जाएगा, मोहतादून ही आएगा, ये इसम फाइल भी इस्तेमाल हो जाता है, इसम मफूल भी इस्तेमाल हो जाता है, हदायत पाने वाला भी इस्तेमाल हो जाता है, हदायत याफ्ता भी इस्तेमाल हो जाता है। बात समझ आ रही है? ये मखसूस लफ्ज़ है। हम हदायत पाने वाले हैं, राह पाने वाले हैं, हम हदायत याफ्ता हैं, हमें हदायत मिल चुकी है। हदायत याफ्ता इसम मफूल होता है। अच्छा, आपने कहा ये जो कहते हैं इसम मफूल है, इसम फाइल, ये इसम बतौर इसम इस्तेमाल हो रहा होता है, आज से बता तो ये मोहतादुन मोहतादान मोहतादिन दानी दैनी दैनी दोनों बस समझ। तो ये मुरक्कबात में भी चला जाता है? मुरक्कब में जाएगा, जब इसके साथ नूने राबिस को मुज़ाफ बनाएंगे, नूने राबिस का गिरा होगा। वकज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन क़रयतिन मिन नज़ीर। और इसी तरह याद रखिए, काफ जो है वो हरफ जार है, ज़ालिका इशारा आया हुआ है, और ये मुरकब जारी भी है। इसको मफूल मुतलक भी कहते हैं। मफूल मुतलक वो होता है जो आयत को मज़ीद तशरीह कर दे। और अब तर्जमा हम इसी तरह कर रहे होते हैं। इसका तर्जमा इसी तरह क्यों कर रहे होते हैं? काफ मानिंद का तर्जमा दे रहा होता है, ज़ालिका दिस डैट के मानी में आ रहा होता है, तभी वही इसी तरह। लेकिन मफहूम के एतबार से ये मफूल मुतलक है, बात को निखारेगा। इसी तरह किस तरह भाई? मिन नज़ीर, डराने वाला। इसी तरह कज़ालिका मा अरसलना है जी। अगर आयत में इल्ला आ जाए, मानाफिया है, नहीं हमने भेजा आपसे पहले, मिन करियतिन किसी बस्ती में, मिन नज़ीरिन कोई डराने वाला। अगर इसकी तरकीब में आप जाएंगे तो आप हैरान होंगे कि देखिए, फी करियतिन मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका मा अरसलना, और इसी तरह इसमें देखिए मिन भी ज़्यादा है। मिन क़ब्लिका तो वो तो है, लेकिन मिन करियतिन भी देखिए मिन ज़्यादा है, और मिन नज़ीरिन भी मिन ज़्यादा है। फी करियतिन, अगर आप देखें, करियतुन करियतन करियतिन बस्ती, बस्ती तर्जमा कर रहा हूँ, फाली आदत से तर्जमा कर रहा हूँ इसका, और आगे नज़ीरुन से तर्जमा कर रहा हूँ इसका। ये मुरकब जारी क्यों लाया? खबर नहीं बताई। खबर नहीं बताई क्यों? तादमे क़यामत ये बात जिंदा रहे। तादमे क़यामत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मुकम्मल हो गई, अब कौन नबी आने वाला? अब तो कोई नबी नहीं आने वाला ना। लेकिन आगाह करने वाले आते रहेंगे। उसमें अमजद साहब भी शामिल है, हसान भी शामिल है, फहीम साहब भी शामिल है, भाईजान भी शामिल है, आगाह करने वाले। इसलिए इसको मुरकब जारी लाया गया है। कोई बस्ती हो सकती है, हम कितनी बस्तियों से यहाँ बैठे हुए हैं, और उस बस्ती में अगर अब्दुल मन्नान साहब हैं तो अपनी बस्ती से आए हैं। इस एतबार से देखिए, हर बस्ती में कोई डराने वाला होगा, इसलिए बस्ती भी मुरकब जारी लाया और डराने वाला भी मुरकब जारी लेके आया। ये कैसी फूल है कुरान मजीद, आप यकीन जानिए। नहीं, इसी तरह नहीं हमने भेजा आपसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला, मगर अब कोई डराने वाला हम कर रहे हैं ना, डराने वालों में से तो नहीं कर रहे हैं ना, बस्ती में से तो नहीं कर रहे हैं ना। तो ये है इसका बात कि वो ज़्यादा लाकर मुरकब जारी बनाया, खबर महजूफ कर दी। आगे देखिए, इल्ला मगर कौला मुतरफूहा, ये है बड़ी बुनियादी बात। इसी तरह जी, मगर कौला कहा, मुतरफूहा, ये मुतरफुन मुतरफन मुतरफिन मुतरफानी फ़ैनी फ़ैनी, तारा फा इसका रूट है, तारा फा इसका रूट है। और मुतरफुन इसका इसम फाइल बना हुआ है, मुतरिफुन इसम फाइल है, मुतरफुन इसम मफूल है, और इसका मतलब खुशहाल लोग, उसके खाते पीते, और मुरकब इजाफी बना हुआ है।
جی مترفوہا یہ اب آپ نے سب دیکھا مترفونا تھا جب یہ مضاف نون رابی گرا کہ نہیں گرا اس کا؟ گیا اور مترفن یہ حالت فاعلی ہے تو اس کے کھاتے پیتے والوں نے کہا. اب دیکھیے اگر جملہ فعلیہ ہو فاعل ظاہر واحد ہو تثنیہ ہو جمع ہو تو فعل کی پہلی ٹرم لاتے ہیں قالا لے آیا قرآن. قالا کہا اس کے کھاتے پیتے والے لوگوں نے کہا, خوشحال لوگوں نے یہ بات کہی اور پوچھا بھی خوشحالوں سے ہی جائے گا. یہ جو مزدور ہیں بودے لوگ صبح جھاڑی کی شام کو کھایا پھر اگلے دن ان سے نہیں پوچھا جائے گا, وہ تو ان کی روٹی نہیں پوری ہوتی. جنہوں نے اپنی عقل سے پیسہ کمایا ہوتا ہے اللہ انہی سے کچھ مطالبہ بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ معاشرے کے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھیے جب بھی عذاب آئے گا پہلے کھاتے پیتے پہ آئے گا. اگر کھاتے پیتے کھڑے ہو جائے میدان میں تو پھر قوم بچ جائے گی. اگر کھاتے پیتے سلپ ہو گئے تو پھر قوم پہ رہا ہے. یہ اسی طرح ہی ہے. آپ دیکھیے میں ابھی آپ کو مثالیں دیتا چلا جاؤں. آپ کے اوپر جتنے یہ آپ ڈیفینس میں جا کے دیکھیں کرونا کے والے سے اور اپنے علاقے میں دیکھیں کرونا کے والے سے آپ کو اندازہ ہو. وہاں تو مسجدوں میں تالے لگ گئے. کھاتے پیتے لوگ اگر کھڑے ہوتے میدان میں آتے کیا بکواس کر رہے ہو, میرے منہ سے بکواس کا لفظ نکل گیا تو ویسے قرآن پڑھاتے ہوئے صحیح لفظ نکلا. ایک افواہ ہے بابا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. مرض تو ہوتی ہے اندر ہے, مرض تو باہر سے آتی نہیں ہے. ان کے دلوں میں بیماری تھی. فی قلوبہم مرض, اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. آپ اس بیماری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ لے جائیں. ان کے دل میں نفاق کا مرض تھا, اللہ نے ان کے نفاق کے مرض کو اور بڑھا دیا. تو بیماری اندر تھی کہ باہر؟ اندر بیماری تھی. مجھے بخار ہے, ٹائیفائڈ ہے, حکومت مجھے کہہ رہی ہے نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی, مجھے ٹائیفائڈ نہیں ہے, مجھے بخار بھی نہیں, میرا سر بھی نہیں درد کرتا, اور حکومت کہہ رہی ہے تجھے بخار ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ کیسے معالج ہیں یہ پوری افواہ ہے, پوری سازش ہے مسلمانوں کے خلاف, اور جو ہوئی ہے کمال ہے. یہ 22 مارچ کو میں نے ایک وائرل کر دی تھی ایک بات کہ مسلمانوں تمہارے خلاف وائرس آ گیا اور یہ دھیان رکھنا تمہارے جنازے نہیں ہوں گے, اور یقیناً ایسا ہی ہوا ہے. 22 مارچ کو 23 کو ہی کورونا آیا جی اور میری وائرل چلی ہے. مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا اللہ ماشاء اللہ. اور میں اب بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی ایک اور بات بھی میں لکھ کے بھیجوں گا کہ بابا جب بھی کوئی عالم تقریر کرے وہ یہ سوچ کر کرے کہ میں یہ تقریر کیوں کر رہا ہوں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. اللہ کرے ہمیں پتہ لگ جائے کہ مسلمان ہم کیوں ہیں. بہرحال یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے قال مترفوہا, اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا انا وجدنا آبانا علی امت, پھر وہی بات کہی. تو ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اپنے طور طریقے اسی طور طریقے پر کرتے ہوئے پایا ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. ہماری دنیا میں, آج کی دنیا میں بھی ہماری شادی بیاہ میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ ہم اپنے پچھلوں کو چھوڑتے نہیں. اگر دین کی بنیاد پر کوئی رشتہ ہو بھی جائے تو اتنی احتیاط کرتے ہیں, تم اپنے گھروں میں رسم و رواج کر لینا, برادری رسم و رواج کر لینا, تم اپنے گھروں میں کر لینا, ہم نے نہیں آپ کے شامل ہونا, آپ نہ ہمارے میں شامل ہو, پتی کا رشتہ ہو جائے تو ہو جائے. یہاں تک ہو رہا ہے, ہوا ہے. یہ مسجد کی حد تک تقوی کی بات ہوتی ہے, اور جب نکاح ہو گیا اس کے بعد تقوی کی وہ دھجیاں اڑتی ہیں, کمال دھجیاں اڑتی ہیں. پھر وہ برادری رسم و رواج ہوتے ہیں, کہاں ٹھیک ہوں گے. سارے اسراف کی زندگی, پھر تفسیر تو ہے سو ہے. اس اعتبار سے دیکھیے میں تو اس بات پر حیران ہوں, صحابہ کی زندگی پر حیران ہوں, اور اس دور پہ بھی میں قربان جاؤں. یقین جانے حضرت بلال کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے شادی کرنی, تو نکاح بھی کر کے ساتھ لیا ہے. یا رسول اللہ میرے پاس گھر نہیں ہے, جاؤ فلانے کے پاس, اس نے گھر بھی دے دیا.
कमाल हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद और फिर उससे शामिल निकाह में ना हो, कमाल है यार। क्या ख्याल है आपका? इतना सादा। आज क्या है, व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून। इक्तदा यक्तदी समझते हैं आप, लगे रहना। हम मुक्तदी हैं, हम तो उसी पर कारबंद हैं। कारबंद लफ्ज़ अच्छा है।